السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ علی اصغر علیہ السلام اور معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا کی والدہ ام رباب سلام اللہ علیہا پر ہے۔ بی بی ام رباب یمن کے بہت بڑے تاجر عبدالقیس کی بیٹی تھیں۔ 55 ہجری کو ام رباب سلام اللہ علیہا کا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ 56 ہجری کو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی اور 60 ہجری کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آپ ان دونوں بچوں کو لے کر کربلا آئیں۔ کردار بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا اور ان کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ عبادت گزاری میں، پرہیزگاری میں، اخلاق اور رحم دل خاتون تھیں، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ بی بی ام رباب وہ بی بی ہیں جس نے سب سے پہلے مجلس اور عزاداری میں نیاز اور تبرک کا اہتمام کیا۔ یہ جو مجلس و عزاداری کے بعد لنگر و تبرک تقسیم ہوتا ہے، سب سے پہلے بی بی ام رباب نے اس کی بنیاد رکھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے، سب شہید ہوتے رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد نصرت کو آئے۔ جب یہ صدا علی اصغر علیہ السلام نے سنی تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے، بی بی ام رباب سے فرمایا، رباب اصغر کو میرے ہاتھوں پر رکھ دو۔ تاریخ نے لکھا کہ بی بی ام رباب نے 3 دن کے پیاسے 6 ماہ کے مجاہد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو تیار کیا، بالوں کو سنوارا، پوشاک کو سنوارا اور امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں رکھ دیا اور عرض کی، اے میرے آقا، بس آپ سے اتنی التجا ہے کہ باہر دھوپ ہے اور میرا پھول سا بچہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر علیہ السلام پر ڈالا اور میدان کربلا میں لے آئے، مگر افسوس لشکر یزید نے پانی کے بجائے 3 نوکوں والے تیر سے علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کو بجھایا، اور یہ منظر بی بی ام رباب در خیمے میں دیکھتی رہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام لاشائے علی اصغر علیہ السلام خیام میں لے کر آئے تو خیام میں قہرہ برپا ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام رباب نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر علیہ السلام کی قبر بنائی، اور مومنین کرام، میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا وہ واحد ماں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ میرے لاکھوں سلام ہو ان پہ جنہوں نے اتنا صبر کیا۔ اتنا صبر کرنے والی ماں جناب ام رباب پر روایات بتاتی ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، بیبیوں کو رسیوں میں قید کر کے بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ جب یہ اسیر قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا، جب یہ قافلہ گنج شہداء سے گزرا تو سب بیبیوں نے اپنے آپ کو اپنے پیاروں کے جسموں کے پاس گرا دیا۔ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آئیں، دیکھا کہ امام کا جسم مبارک دھوپ میں پڑا ہے۔ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے میرے آقا، میں کچھ نہیں کر پا رہی، میرے ہاتھ رسیوں میں پابند ہیں، مگر میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں، میں جب تک زندہ رہوں گی
میں کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی اور نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ روایات بتاتی ہیں کہ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کربلا کے بعد 4 سال زندہ رہیں۔ روزانہ دھوپ میں بیٹھ جاتی اور کربلا کے پیاسوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ بس ایک دن امام سجاد علیہ السلام بیبیوں کے ساتھ وہاں آئے جہاں ام رباب سلام اللہ علیہا دھوپ میں بیٹھی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اماں اس دھوپ کو چھوڑ کر سائے میں آ جائیں۔ اب بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، سجاد، میں نے اپنے آقا حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں میں وقت کا امام ہوں، میں امام بن کر حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ بیبیوں نے جیسے ہی بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کو دھوپ سے اٹھایا تو بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا نے عرش کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے اللہ، رباب کا وعدہ پورا کر دے۔ جیسے ہی آپ کو سائے میں لایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے رو کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، پھوپھی اماں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لاکھوں سلام ہو بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کے صبر اور ان کی وفا پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔